آج کی مزاحیہ اور سبق آموز کہانی۔ آج میں آپ کو ایک نہایت خوبصورت اور مزیدار کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک نیک، فرمان بردار اور ذرا شرارتی لیکن معصوم شرارتی بچے عبد الرحمن کی۔ ایک دن عبد الرحمن اسکول سے واپس آیا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے فوراً دعا پڑھی، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوا، اللہ کے نام کے ساتھ نکلا اور اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔ پھر بڑے ادب سے گھر میں داخل ہوا اور اونچی آواز میں بولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندر اس کی ماں بیٹی تھی، وہ بھی مسکرا کر بولی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اپنے ماں کے پاس آیا اور ادب سے پوچھنے لگا، امی جان آپ کا دن کیسا گزرا؟ کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہوئی؟ کہیں آج مجھ سے ناراض تو نہیں؟ ماں نے بیٹے کو گلے لگا کر ماتھے پر پیار دیا اور کہا، میرے پیارے بیٹے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم ہاتھ منہ دھو لو پھر کھانا لگاتی ہو۔ عبد الرحمن فوراً ہاتھ منہ دھو کر آیا۔ کھانے سے پہلے اس نے کھانے کی دعا پڑھی، بسم اللہ۔ اب کھانے بیٹا تو ایک نوالا روٹی پر رکھا اور دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ لگ رہا تھا جیسے روٹی کہہ رہی ہو، بھائی ذرا آرام سے، میں بھاگنے نہیں لگی۔ پھر سالن کے نوالے پر نظریں ڈال کر کہنے لگا، واہ یہ سالن تو اتنا مزیدار لگ رہا ہے جیسے کھانے کے بعد بھی مجھے سلام کرے گا۔ کھانے کے دوران بھی ہنسی روک نہیں سکا، کبھی روٹی کو دیکھتا تو کبھی سالن کو۔ ماں نے مسکرا کر کہا، میرے پیارے بیٹے کھانے سے دوستی کرو، باتیں نہیں۔ کھانے کے بعد اس نے دعا پڑھی۔ کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کھانے کے بعد تھوڑا آرام کیا اور پھر امی کے پاس آ کر بولا، امی جان آج میں نے ایک زبردست کام کیا ہے، سنیں گی؟ ماں نے خوش ہو کر کہا، ہاں بیٹا فوراً بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ عبد الرحمن نے فخر سے کہا، امی جب میں راستے سے آ رہا تھا تو دیکھا کہ راستے میں بہت سارے کانٹے پڑے تھے، سب لوگ گزر رہے تھے جیسے کانٹے ان کے رشتہ دار ہو، لیکن میں نے سوچا کہ اگر کسی کے پاؤں میں لگ گئے تو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے سب کانٹے ہٹا دیے۔ ماں کے آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی، وہ بولی، میرے پیارے بیٹے تم نے بہت بڑی نیکی کا کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہے۔ سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن ایسے مسکرایا جیسے ابھی ابھی کوئی میڈل جیت آیا ہو، جیسے اس نے کوئی بڑا انعام جیت لیا ہو۔ پھر رات کو جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو ماں نے چپکے سے کھڑکی سے جھانکا اور کیا دیکھتی ہے، عبد الرحمن جائے نماز پر کھڑا نفل پڑھ رہا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، بہت خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا تو اتنا نیک عمل ہے۔ نماز کے بعد عبد الرحمن نے سونے کی دعا پڑھی۔ سونے کی دعا، بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا اور جیتا ہوں۔ پھر آرام سے لیٹا اور کہنے لگا، اب مجھے خواب میں اگر بلی آ جائے تو امید ہے وہ بھی سلام کرے گی، اور ہنستے ہنستے نیند میں چلا گیا۔ سبق، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے، نمبر 1، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا اور سلام کرنا برکت لاتا ہے۔ نمبر 2، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ نمبر 3، راستے سے کانٹا یا رکاوٹ ہٹانا ایمان کی نشانی ہے۔ نمبر 4، والدین کی خدمت اور ان سے پیار ایمان کی علامت ہے۔ نمبر 5، نماز اور ذکر دل کو سکون اور ماں باپ کو خوشی دیتے ہیں۔ نمبر 6، اور ہاں روٹی اور سالن سے دوستی ضرور کرے،
لیکن ان سے باتیں بعد میں کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو بھی اس طرح باادب اور خوش مزاج اور نیک عمل بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں پر رحم کرے۔